هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ 2-3 جمعوں سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی. مختصر یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہونا چاہیے بندگی کا، یہ حق ہے بندے پر اللہ تعالیٰ کا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. اس بندگی کے راستے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور بندہ جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت
محبت ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ محبت والا تعلق جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں شروع ہونے لگتی ہیں۔ تو اس کے ذیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختصر واقعات بیان کیے گئے کہ آپ کے اوپر کیسے حالات آئے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کٹھن امتحانات آپ سے لیے، اور سارے امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور اپنے کو سچا کر دکھایا۔ تو یہ والا تعلق ہر بندے سے مطلوب ہے، خاص طور سے جو آخری امت ہے، آخری نبی پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت سے یہ چیز مطلوب ہے۔ حالانکہ زندگی مختصر ہے، عمر چھوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہے، جسے کہا ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو دین ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کا ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ ایک جگہ فرمایا کہ یہ شرک سے پاک ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمارا جو دین اسلام ہے اس کے بانی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دین اسلام عطا فرمایا وہی دین اس امت کو بھی عطا فرمایا، اور اس دین میں جو سب سے زیادہ مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اسلم، اے ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا تھا اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے پروردگار کے آگے جھک گیا، فرما بردار بن گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ایمان والوں سے کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، اس سے ہٹا ہوا جو بھی راستہ ہے وہ اسلام سے الگ راستہ ہے۔ اسی لیے آگے فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کو کھلا ہوا دشمن کہنے کے بعد ایک جگہ فرمایا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے دشمن ہی رکھنا، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن ہی بنائے رکھنا، کبھی بھی اس کی دوستی مت کرنا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمان شیطان سے دوستی کیسے کرے گا؟ شیطان کا نام سنتے ہی آدمی لاحول پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، شیطان سے کیسے دوستی کرے گا؟ شیطان سے دوستی کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ جو بے حیائی کے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑتے ہیں، وہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہی لوگ شیطان کے دوست ہیں۔ اور کہا جو لوگ شیطان کے دوست ہیں وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور جو شیطان کے دشمن ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ ایمان والے ہیں جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ رسول کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں جو سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ اللہ رسول کی اتباع کرنا۔ اللہ رسول کی اتباع کے راستے سے بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ محبت رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھڑی گھڑی اس محبت میں امتحان لینے کے لیے کبھی کبھی آزماتے ہیں، مصیبتیں دیتے ہیں، بیماریاں دیتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں۔ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، جانتے بھی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی، بڑا خاندان عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی، باغات عطا فرمائے، نام
بہت مشہور نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عزت بھی عطا فرمائی، تعلق والے بھی عطا فرمائے، ہر جگہ چرچا تھا ایوب کا۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام سے امتحان لینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں بیماری ڈال دی، وہ بیمار ہو گئے۔ اب بیماری ایسی لگی کہ وہ بستر پر رہ گئے، بستر پر پڑے رہے، فریش ہو گئے۔ تو اس بیماری کی وجہ سے دھیرے دھیرے کیا ہوا، مال و دولت کم ہوتا گیا، دولت کم ہوتی گئی، مال کم ہوتا گیا، باغات ہاتھ سے چلے گئے، کھیتی باڑیاں ہاتھ سے چلی گئیں۔ جیسے جیسے مال کم ہوتا گیا رشتہ دار بھی ہٹتے گئے۔ رشتہ دار اسی وقت لگتے ہیں جب مال پاس ہوتا ہے، جب مال دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے تو جی قریب قریب کے رشتہ دار بھی دور ہو جاتے ہیں۔ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو دور دور کے رشتہ دار بھی قریب ہونے لگتے ہیں، اور جیسے جیسے مال کم ہوتا جاتا ہے، مال نکلتا جاتا ہے تو رشتہ دار بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو خاندانیں کٹ گئے، قبیلے کٹ گئے، دوست احباب کٹ گئے۔ اب تنہا ایوب علیہ السلام ہیں اور ان کی بیوی ہیں، اور مزید کھٹی امتحان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی چھین لی ہے، اولاد بھی مر گئے، بچے بھی مر گئے۔ اب ایوب علیہ السلام کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، نہ دوست احباب ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ خاندان والے ہیں، نہ ان کے پاس دولت ہے، مال ہے۔ بیماری بڑھ رہی ہے، اب علاج معالجہ بھی مشکل ہے۔ اب ایک خدمت گزار بیوی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی ایوب کے سامنے جی آنے جانے والا، ملنے والا، آپ کی پرس سے خیر خیریت پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ حالت آ گئی ایوب علیہ السلام کی۔ جب یہاں تک نوبت آ گئی، اس کے باوجود بھی ایوب علیہ السلام نے اپنے زبان سے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں نکالا، شکوہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تم نے کیا میرے ساتھ ایسا کیا، میں ہی ملا کیا تجھے، دوسرے بندے نہیں ملے کیا، کتنے کافر تھے ان کو کرنا چاہیے تھا، میں نماز نہیں پڑھتا کیا، میں ایمان والا نہیں کیا، میرے ساتھ کیوں ایسا کیا، جیسے لوگ بولتے ہیں۔ ایسی باتیں حضرت ایوب علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ عبادت میں لگے رہے۔ اب اس بیماری کے نتیجے میں کیا ہوا، جسم میں وہ جو پھوڑے پھنسیاں ہیں بڑھنے لگے، زخم بھرنے لگا، بڑھتے بڑھتے پورے جسم کو کھانے لگا، یہاں تک کہ وہ زخم بڑھتے بڑھتے جو ہے زبان تک وہ زخم آنے لگا۔ تو ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ یہ تیرا شکر کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے ایک زبان بچی ہے، وہ بھی اگر یہ کیڑے کھا جائیں، زخم کھا جائیں تو میں تیرا شکر کیسا کروں گا، میں تیرا ذکر کیسا کروں گا۔ اس حالت میں بھی اندازہ لگاؤ ایوب علیہ السلام نے نہ ذکر چھوڑی، نہ نماز چھوڑی، نہ نماز نہ ذکر، بس برابر چل رہا ہے۔ اب زبان تک وہ چیز آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اب ادھر کیا ہوا، یہاں شیطان محنت کر رہا ہے، یہاں بیماری لگی ہوئی ہے، اور ادھر شیطان کیا محنت کر رہا ہے، ایوب علیہ السلام کو سمجھا رہا ہے کہ تم جو ہے خدا کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت چھوڑ دو، میری بات مانو، ایسا کر لو اچھے ہو جاؤ گے، ویسا کر لو اچھے ہو جاؤ گے۔ جب ایوب علیہ السلام نے ایک نہیں مانی تو شیطان نے پینترا بدلا، ایوب کو چھوڑ دیا، ایوب کی بیوی کے پاس چلا گیا۔ اب ایوب کی بیوی کے پاس جا کے کہنے لگا تمہارے شوہر کو ذرا بھی عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں، تم ایسا کرو جو ہے، بیوی کو وسوسہ ڈالنے لگا۔ جب شیطان ابلیس ایوب علیہ السلام کی بیوی سے وسوسے ڈالنے لگا تو ایوب علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ جہاں تک میرے بس کی بات ہے میں اپنے آپ کو قابو کر لوں گا، لیکن ایک عورت پر وہ ہتھیار چلا رہا ہے، عورت پر جب ہتھیار چلنے لگے تو وہاں میرا ہتھیار نہیں چلے گا، اس لیے یا اللہ اب میری دعا ہے کہ اس بیماری کو دور فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی اب دعا قبول فرمائی، پھر وہ بیماری دور ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائے، پھر مال و دولت بھی عطا فرمائی، رشتہ دار بھی آ گئے، دوست احباب بھی آ گئے، دور دراز چھٹے ہوئے چھڑے ہوئے خاندان والے بھی آ گئے، جو نعمتیں پہلے تھیں وہ دوبارہ واپس آنے لگی۔ تو یہ جو واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا،
اندازہ لگاؤ، ہمارے یہاں جو ہے ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں جی، ذرا حالات بگڑے، ذرا حالات تنزلی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ کا ساتھ ہمارے ہاتھ نہیں ہے، اللہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہم یہ ہیں وہ ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرنے لگتے ہیں جی۔ ہمارے زندگی میں کبھی بھی جب تک خدا کا ساتھ ہے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا مایوسی کفر ہے، مایوسی نہیں، نہ بیماری سے مایوس ہونا ہے، نہ تندرستی سے مایوس ہونا ہے، نہ فقر و فاقے سے مایوس ہونا ہے، نہ بھوک سے مایوس ہونا ہے، کسی چیز سے مایوس ہونے کا نام و نشان ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ وہ بیماریاں نکالنے والا بھی وہی ہے، بیماریوں کا علاج نکالنے والا بھی وہی ہے۔ اب ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جو 10-15 سال پہلے ان کا نام تک نہیں سنا لوگوں نے، ابھی ریسرچ ہو رہا ہے کہ اس بیماری کا کیا نام دیا جائے جی۔ ابھی 15-20 سال پہلے جو بیماریاں آنے لگی ان کا نام اس سے 15-20 سال پہلے نہیں جی۔ کون جانتا تھا ڈینگو کیا چیز ہے جی، کون جانتا تھا سوائن فلو کیا چیز ہے، برڈ فلو کیا چیز ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک نئی بیماری شروع ہوئی، پھر اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج نکلے تک وقت لگا، پھر جا کے اس کا علاج بنا، پھر اب نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، نئے نئے نام آ رہے ہیں۔ تو یہ جو بیماریاں نکالنے والا بھی وہی ہے، ان بیماریوں کا علاج نکالنے والا بھی وہی ہے۔ مایوسی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اسی طرح ہمارے حالات کا بگاڑنے والا بھی وہی ہے، ہمارے حالات کا بنانے والا بھی وہی ہے۔ کبھی بگڑے ہوئے حالات ہیں تو کبھی اچھے حالات ہیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دو متضاد چیزوں میں بنایا ہے، دو متضاد چیزوں میں۔ جیسے کبھی جی رات آئی تو دن آ گیا، دن آیا تو اس کے پیچھے رات آ گئی، نہ ہمیشہ رات رہے گی نہ ہمیشہ دن رہے گا، چاہے وہ مہینے لگ جائیں رات آنے میں۔ جیسے کہیں ہوتا ہے 6 مہینے کا سورج، 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے کے بعد تو رات آئے گی نا، وہ تو آئے گی۔ تو دن آیا تو رات آئے گی، رات آئی تو دن آئے گا۔ یہ متضاد چیزیں ہیں۔ یہ سورج کا روزانہ نکلنا اور وہاں ڈوبنا یہ ہر انسان کو یہ خبر دے رہا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی بھی میری طرح ہے، میں نکلتا ہوں، چڑھتے 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 اوپر جاتا ہوں، پھر وہاں سے ڈھلتے 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 ڈوب جاتا ہوں، پھر دوسرے دن ایک نئی زندگی لے کر آتا ہوں۔ تو تمہاری زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں نکلو گے، بڑھو گے، ترقی کرتے جاؤ گے، عروج پر پہنچو گے، پھر وہاں سے کیا شروع ہوگا؟ پھر وہاں سے ڈھلان شروع ہوگا، ڈھلنا شروع ہوگا، پھر ڈھلتے ڈھلتے کیا ہوگا؟ ایک دن ڈوب جاؤ گے، تم فنا ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ پھر اللہ چاہے تو تمہیں دوبارہ میری طرح نئی زندگی دے گا، دوسرے دن تمہیں طلوع کرے گا۔ تو یہ کروٹیں اللہ بدلتے ہیں، حالات اللہ بدلتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی اچھے کبھی برے۔ کسی حکومت کے ہاتھ میں اچھے دن لانے کے قبضے میں نہیں ہے، اچھے دن لانا اللہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی منسٹر، کوئی وزیر، کوئی حاکم جو ہے اچھے دن نہیں لا سکتا۔ وہ اپنے اچھے دن نہیں لا سکتا تو دنیا کے اچھے دن کہاں سے لائے گا؟ اس کے اچھے دن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے تو ہمیشہ برے ہی ہیں، چاہے وہ حاکم وقت ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے بادشاہ ہو، اس کے آنے والے برے دن وہ نہیں ٹال سکتا، تو وہ دوسروں کے برے دن کیا ٹالے گا؟ اس کے گھر کے جو حالات ہیں وہ واقف نہیں ہیں۔ لوگ کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں، کسی آسٹرولوجی کے پاس جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتائیے ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کیا حالات ہیں۔ اب ذرا سوچو، جانے سے پہلے خود اس عامل کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اسے نہیں معلوم، وہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں کیا ہے نہیں معلوم جی۔ یہ حالات ایک نجومی کے بارے میں ہم نے سنا، لطیفہ بھی ہے، کہانی بھی ہے، ہم نے سنی تھی کہ ایک نجومی تھا، وہ روزانہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا اور لوگوں کے حالات بتاتا، لوگوں کے حالات، تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ ویسا ہونے والا ہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے۔ اب ایک دن کیا ہوا، یہ نجومی جو ہے اپنے کام دھندے سے فارغ ہو کر شام کو جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے دوسرا مرد بیٹھا ہوا ہے جو اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھا ہوا ہے۔ اب ایک دوسرا ساتھی اس کے ساتھ آ گیا گھر میں، اس کے ساتھ بات کرتے کرتے گھر آ گیا،
جیسے لوگ لے کر جاتے ہیں، چلو ذرا گھر چائے وائے ناشتہ واشتہ کر کے جائیں گے، لے کر جاتے ہیں. تو اس نجومی نے اس دن کیا کیا کہ اپنے کسٹمر کو ساتھ لے کر گیا گھر، آؤ ناشتہ واشتہ کر کے جائیں. تو کیا دیکھتا ہے منظر کہ گھر میں جو ہے دوسرا مرد اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مرد کو اس عقل ٹھکانے آئی اور اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کیسا نجومی ہے کہ اس کو اس کے گھر کا حال نہیں معلوم ہے، یہ میرے گھر کا حال کیا بتائے گا. اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس نجومی کو تک پتہ نہیں ہے، اس کو میرے گھر کے حالات کیا پتہ چلیں گے. تو یہ اللہ اچھے دل لانے والے برے دل لانے والے سب اللہ تعالیٰ ہیں. لوگوں کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب حالات اللہ بدلتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو متضاد چیزوں کو ملا کر بنایا ہے. تو اسی طرح متضاد چیز کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ لے لو خوشی اور غم. خوشی اور غم ایک ساتھ چلتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں. بھی پہلے خوشی آئی تو پیچھے غم ضرور آئے گا، پہلے غم آیا تو پیچھے خوشی ضرور آئے گی. یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. جیسے لڑی ہوتی ہے، آپ نے من کے پرو دیے ہیں لڑی میں، تو اس لڑی میں ایک ایک من کا آپ آگے کرتے جائیں گے تو پیچھے والا من کا آگے آتا جائے گا. تو بالکل ہماری زندگیوں میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خوشی اور غموں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. اب خوشی آئی تو فوراً غم آئے گا. ابھی شادی ہوئی ماشاءاللہ پورا خاندان خوش ہے، پورا گھرانہ خوش ہے کہ ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے، سب ہوا ہے. اب شادی ہو کے ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ گھر کے ایک بڑے بزرگ کا انتقال ہو گیا. ایک ہفتہ پہلے گھر میں خوشی تھی، پورا خاندان خوشی سے بھرا ہوا تھا، اب وہ پورا خاندان غم میں ڈوبا ہوا ہے، دکھ میں ڈوبا ہوا ہے. یہ کس کے کرشمے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں. کہ ایک بار خوشی دے دیا اس کے پیچھے غم دے دیا، اور ایک بار غم دے دیا تو پیچھے خوشی دے دی. اب غم کے بعد خوشی کیوں دی؟ اس میں حکمت یہی ہے کہ غم کے بعد آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جس طرح خوشی کے پیچھے غم آیا ہے اسی طرح غم کے پیچھے کیا آئے گی؟ خوشی آئے گی. خوشی ضرور آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام کو ہی جو ہے ڈیفالٹ ایسا بنا دیا ہے آٹومیٹک کہ ہم جو ہے خوشی کو بھی بھول جاتے ہیں، غم کو بھی بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر غم، یہ جو اللہ نے بھولنے کا مادہ ہمارے اندر رکھا ہے، بھولنا جو ہے ایک صفت ہے انسان کی. جی انسان کے اندر بھولنے کی ایک صفت ہے. جب یہ حد سے زیادہ ہوتی ہے تو بیماری کہلاتی ہے. جب حد سے زیادہ نہیں ہے، کنٹرول پہ چل رہا ہے، تو وہ اس کی صفت ہے، اسے بیماری نہیں کہتے. بالکل دوستوں، یہ بھول اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ بھول اس لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ آدمی غم کو بھلا دے، ایک نئی زندگی شروع کرے. اگر بھولنے کی صفت نہ ہو تو ہمیشہ وہ غم میں رہے گا، ڈوبا رہے گا، مایوس ہو جائے گا، آگے کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھولنے کی صفت رکھی ہے. تو ایک بار خوشی، ایک بار غم، ایک بار راحت، ایک بار مصیبت، ایک بار رحمت، ایک بار زحمت. یہ متضاد چیزیں اللہ نے پیچھے پیچھے چلائی، پیچھے پیچھے، کہ آپ اس وقت خوشی میں ہیں تو آئندہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے غم آ جائے. آپ غم میں ہیں تو آئندہ ہو سکتا ہے خوشی آ جائے. تو یہ حالات بدلنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو ایسے حالات آئے، حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے. اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ آپ کا جو صبر ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گیا. ایک مثال. لوگ کہتے ہیں صبر ایوب، ایوب کا صبر. ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے اتنا مشہور ہو گیا کہ پوری دنیا والوں میں کیا ہو گیا؟ ایک مثال بن گیا کہ آدمی صبر کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ ایوب کا مزاج ہے، ایوب کی صفت اس کے اندر ہے، ماشاءاللہ یہ ایوب ہے. تو اتنا مشہور ہو گیا اپنے صفت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندے کے تعلقات بڑھتے ہیں، محبت بڑھنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، اور کبھی کبھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تمہارے اندر ہماری محبت ہے تو ہمارے خاطر یہ چیزوں کی قربانی ہو، ان چیزوں کی قربانی ہو. تو کبھی مال کی قربانی، کبھی صحت کی قربانی، تو کبھی جانور کی قربانی، تو کبھی کچھ اور کچھ اور.
تو آدمی پوری زندگی جو ہے قربانیوں میں ہی بسر کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کا جائزہ لیں صبح سے شام تک، ہم کتنی چیزوں کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ میں بتایا تھا مثال سے کہ ہم روزانہ قربانی دیتے ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد کے خاطر کتنی چیزوں کی قربانی دیتے ہیں، جی اولاد ہے تو اولاد کے خاطر کتنی چیزوں کی قربانی دیتے ہیں۔ تو قربانی دینا تو ہمارے زندگی کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ بغیر قربانی کے زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ میاں کو خوشی سے جینا ہے تو بیوی کے لیے کچھ قربانی دینی ہوگی، بیوی کو اگر خوشی سے جینا ہے تو شوہر کے لیے کچھ قربانی دینی ہوگی، اولاد کو اگر زندگی بسر کرنا ہے تو ماں باپ کے خاطر کچھ قربانیاں دینی ہوں گی۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی اولاد کے لیے ایک نہیں کئی چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور دیتی بھی ہیں۔ اپنے خواہشات کی قربانی ماں باپ دیتے ہیں، اپنے نیوالوں کی قربانی ماں باپ دیتے ہیں، اپنے نیندوں کی قربانی ماں باپ دیتے ہیں۔ کہ یہ زندگی ہی قربانیوں کے تحت چلتی ہے، قربانیوں کے بغیر ہماری زندگی نہیں چلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر قربانی نہیں دیں گے، اولاد ماں باپ کے قریب نہیں ہوگی، اولاد اگر قربانی نہیں دیں گے تو وہ ماں باپ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ دوست کے لیے قربانی دیتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے خاطر قربانی دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک قرب پیدا ہوتا ہے، تعلق اور رشتہ اور ناطہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے، قربانیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر آپ قربانیاں نہیں دیں گے تو لوگ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بڑا خود غرض ہے، سیلفش ہے، اسے اپنے سے مطلب ہے، ہمارے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ماں باپ اولاد سمجھنے لگتے ہیں کہ ماں باپ بڑے خود غرض ہیں، ماں باپ سمجھنے لگتے ہیں کہ اولاد بڑے خود غرض ہیں، اور بھائی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ بڑا اپنے کا مطلب پرست ہے، جی اپنا خود غرض ہے، اسے لینا دینا ہے، ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر آپ قربانیاں دیں گے تو قربانیوں کے راستے سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ قربانی کا معنی ہی ہے قریب ہونا۔ قربانی کا کیا معنی ہے؟ قربانی کا معنی ہے قریب ہونا۔ ایک جانور کی قربانی سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو اب اگر زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کی قربانی دیتے ہیں تو وہاں بھی ہم قریب ہوتے ہیں، ماں باپ کے قریب ہوتے ہیں، دوستوں کے قریب ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے قربانی دینا چھوڑ دیا تو لوگ کٹتے جائیں گے، لوگ جی چھٹتے جائیں گے، لوگ دور ہوتے جائیں گے، اور یہ کہہ کر نفرت کرنے لگیں گے کہ یہ بڑا مطلب پرست ہے، یہ بڑا سیلفسٹ ہے، خود غرض ہے، اسے ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ہم وہی قربانی دیں گے تو قربانی کے نتیجے میں دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے، دشمن بھی چاہنے لگتا ہے۔ تو یہ قربانی کے ذریعے سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونے لگتا ہے۔ قرب کا معنی نزدیکی، قربا کا معنی ہے قریب ہونا۔ تو یہ آدمی قربانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ پچھلے زمانے سے اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، چاہے وہ تاریخ اسلامی تاریخ ہو، چاہے وہ تاریخ دنیا کی تاریخ ہو، چاہے ایک مذہب کی تاریخ لے لو آپ اسلام کا، چاہے آپ ایک ہسٹری لے لو آپ، جیسے ہمارے ہندوستان کی تاریخ لے لو آپ، ہمارے ہندوستان کے آزاد ہونے میں کتنوں کی قربانیاں ہیں، کتنوں نے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، جوانوں کی قربانی دی، اپنے طاقت کی قربانی دی، تب جا کر جو ہے یہ ملک ہمارے ہاتھوں میں ہے، تب جا کر آج ہم سکون کا سانس اس ملک میں لے رہے ہیں، تب جا کر ہم آج جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، سکون کا جو ہے ایک زندگی ہم بسر کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک نہیں لاکھوں کی قربانیاں ہیں، لاکھوں کی قربانیاں۔ یہ ملک تو غلام ہو چکا تھا، یہ ملک تو کسی کے قبضے میں جا چکا تھا، یہ ملک میں کسی اور کا قبضہ ہو چکا تھا۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب اس کے غلام بن چکے تھے، سب اس کے ماتحت آ چکے تھے، سب پر اسی کا قبضہ تھا۔ وہ جس طرف اشارہ کر دے ہندوستان کی نظری وہیں چلتی تھی۔ ایسا عالم تھا اس وقت جب 1857 کی پہلے کی ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو سارے کے سارے غلام ہو چکے تھے، سارے کے سارے نوکر ہو چکے تھے انگریز کے۔ 1400 عیسوی میں انگریز ہندوستان آیا، 1400 عیسوی میں
تقریباً 350 سال کی محنت میں اس نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، پورے ہندوستان پر۔ اب اس وقت کا ہندوستان اس وقت کا ہندوستان نہیں تھا، وہ بہت بڑا ہندوستان تھا اس وقت جی۔ اس میں پاکستان بھی تھا، یہ بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، اور دیگر ممالک بھی اسی میں داخل تھے۔ ایک بہت بڑا ہندوستان تھا۔ پورے 350 سال کے عرصے میں، کم مدت میں اس نے ایک ملک پر قابض ہو جانا، یہ اس کی چالاکی تھی، چال بازی تھی۔ اس کے درمیان میں چھوٹی بڑی کئی معرکے ہوئے، مقابلے ہوئے، جنگیں ہوئی، گرچہ اس میں ہندوستانیوں کو شکست ہوئی، ہار ہوئی، انگریز برابر قابض ہوتے گئے جی، کونے کونے میں قابض ہو گئے، کبھی بنگال میں، کبھی مدراس میں، کبھی کیرالا میں، کبھی ادھر سیالکوٹ میں، کبھی پنجاب میں، ہر طرف جو ان کے قبضے جم رہے تھے۔ تو ایسے موقع پر سب سے پہلے اپنے خواہش کی قربانی دینے والے، اپنے جان کی قربانی دینے والے، اپنے ضرورتوں کی قربانی دینے والے یہ مسلمان تھے۔ ان مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ ایک مفتی جو ہے چارپائی پر بیٹھ کر فتویٰ دیتا ہے، پوری ہندوستان والوں کو للکارتا ہے کہ ہندوستان والوں، اب ہندوستان جی غیروں کے قبضے میں جا چکا ہے، اب سب پر انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ فرض کون فتویٰ دے رہا ہے؟ ایک مفتی دے رہا ہے جی۔ جو مفتی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دہلی کی مسجد میں حدیث پڑھا رہے تھے، وہاں بیٹھ کر فتویٰ دے رہے ہیں کہ اب ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ تو سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو گئے سب۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ جی پیش آئی، اس میں مسلمانوں کو کیا پورے ہندوستانیوں کو شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ برابر سلسلہ چلتا رہا، معرکے ہوتے رہے۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورے عرصے میں، پورے دور میں سب سے زیادہ نظر جو انگریز کی جمی ہوئی تھی وہ مسلمانوں پر تھی، مسلمانوں پر، کسی اور مذہب والے پر اس کی اتنی نظر نہیں تھی، کہ وہ جانتا تھا کہ یہ قوم زندہ قوم ایسی ہے کہ اگر یہ جاگ جائے ہمارے قدم یہاں نہیں جم سکتے، ہمارے قدم یہاں نہیں مضبوط نہیں کر سکتے۔ اس لیے انگریز نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ کڑی نظر جو ہے مسلمانوں پر رکھی۔ اس لیے اس نے اپنی جنگ میں جہاں تلوار چلائے، بندوق پستول چلائے، ایک دوسری جنگ اس نے چھیڑ دی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ انہوں نے مسلمانوں کے دین پر ڈاکہ ڈالنا شروع کیا، مسلمانوں کے دین پر جو ہے ڈاکہ ڈالنا شروع کیا، مسلمانوں کو دین سے نفرت دلایا، مسلمانوں کو دین سے دور کیا، دین سے بیزار کیا۔ کہا تمہارا دین گھوڑے گدھوں کے زمانے کا دین ہے، یہ دین آج چلنے والا دین نہیں ہے۔ ترقی یافتہ دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایسے دور میں تم گھوڑے گدھے کے زمانے کی بات کرتے ہو، یہ دین چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس بہکاوے میں بہت سارے مسلمان نوجوان بہک گئے، اور آج تک بھی بہکتے آ رہے ہیں، آج بھی بہکتے آ رہے ہیں۔ پوچھو کسی بھی نوجوان کے یہاں کھڑا کر کے پوچھو بھائی آپ نے یہ جو لباس بنایا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے یہ جو شیوا بنایا ہے کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے یہ جو شیپ بنایا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ وہی کہے گا سب وہیں سے آیا ہے، انگریز سے آیا ہے۔ پھر کیوں بھائی کیا کرنا، حضرت زمانہ کدھر جاتا کہ ادھر جانا، نہیں چلے تو ہمیں چلنے ہوتا نہیں۔ کس نے کہا چلنے ہوتا نہیں؟ کیا نہیں چلے آج تک؟ ہر دور میں کامیابی اسی وقت ملی جب تک دین پر چلے، دین سے ذرا غفلت ہوئی جی منہ کے بل گرے، گھٹنے ٹیکنے کے لائق بھی نہیں رہے، اللہ نے ناک کو مٹی میں ملا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، انہوں نے ایک فوج کو خط لکھا تھا کہ تمہارے اندر ہی تلاش کرو، ہو سکتا ہے تمہارے یہاں کوئی معمول چھوٹ گیا روزانہ کا۔ تو مسلمانوں نے اپنے اندر تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے مسواک کرنا جو ہے مصروفیت کی وجہ سے مسواک کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو دوبارہ یاد آئے سب، تو سب نے درخت سے چھڑیاں کاٹی جی، شاخیں توڑی، مسواک بنائے اور دانت گھسنے لگے۔ تو اس سنت کے زندہ ہوتے ہی اللہ نے دشمنوں میں روب ڈال دیا، دبدبا ڈال دیا۔ دشمن یہ کہہ کر بھاگ گئے کہ سب لوگ تلواریں تیز کرتے ہیں، یہ لوگ تو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے ہمیں کچا چبا کے کھا جائیں گے۔ اتنا روب ڈال دیا اللہ نے کہ وہ وہیں سے بھاگ گئے دشمن۔ یہ ہو سکتا ہے ہمارے کہنے کے لیے اچھا ہو، سننے کے لیے اچھا ہو،
لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک یہ سنت زندہ نہیں ہوگی، ہمارا روب دبدبا کسی پر جمنے والا نہیں ہے، ہمارا دبدبا کسی پر جمنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی پر روب بٹھانا ہے، دبدبا لگانا ہے، تو سب سے بڑی طاقت ہے سنت کی طاقت۔ آپ کسی اور طاقت کے ذریعے سے کسی پر روب اور دبدبا نہیں ڈال سکتے۔ کرسی کام نہیں آئے گی، عہدہ کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک سنت اپنی زندگی میں زندہ کر کے دیکھ لو، اللہ پاک تمہارے تعلق سے سامنے والے کے دل میں روب ڈالیں گے، دبدبا ڈالیں گے۔ کیا دور کی بات کہوں میں، یہی موٹی مثال کہوں، جتنے بغیر ٹوپی کے لوگ پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اگر یہی لوگ ٹوپی پہن کر باہر جانا شروع کر دیں تو یقین مانو یہ خود ٹوپی نہیں پہننے والے میری بات کو مانیں گے کہ حضرت آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں۔ کیا مانیں گے؟ کہ ذرا ٹوپی پہن کر باہر نکل کے دیکھو، لوگ آپ کو سلام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لوگ آپ کو سلام بھی کریں گے، لوگ آپ کو جھک کر سلام کریں گے، لوگ آپ کو مسکرا کے بات کریں گے۔ کیوں؟ ٹوپی والا ہے، مسلمان ہے۔ ایک ٹوپی کی سنت زندہ ہونے پر اللہ نے سامنے والے کے دل میں عظمت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ تو ایک ایک سنت زندہ ہوتی جائے گی تو دشمن کے دل میں روب کیوں نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ لیکن ایک مسلمان خود ٹوپی یہ کہہ کر اڑا دیتا ہے کہ ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، ٹوپی نہیں تو بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ ٹوپی نہیں تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ٹوپی میں کیا رکھا ہے؟ بلکہ ٹوپی کیا ہے؟ ایک نشانی ہے، یونیفارم ہے۔ جب سے ہم نے اپنا اسلامی یونیفارم اتار دیا ہے، تب سے دنیا والوں نے ایک نیا یونیفارم لانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، سول کوڈ کے نام سے۔ سول کوڈ ہونا چاہیے، یہ یونیفارم ہونا چاہیے۔ جب سے مسلمان نے اپنا یونیفارم اتار دیا، اب یہ حکومت کس کے اگلے والا بل یہی ہے کہ سول کوڈ یونیفارم بل پاس کیا جائے، سول کوڈ پاس کیا جائے۔ 3 طلاق تو پاس کر دیا انہوں نے زور زبردستی سے، اور جو ہے کشمیر کا مسئلہ بھی انہوں نے پاس کر دیا زبردستی سے۔ آئندہ جو ہے سول کوڈ کا مسئلہ بھی زبردستی نافذ کریں گے یہ لوگ، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو آج بھی کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ان سے مقابل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے 3 طلاق کا بل پاس کر دیا ہے، تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ جاؤ حکومت سے لڑو، ٹکراؤ کرو۔ ٹکراؤ کا مزاج ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ بیداری پیدا کرو کہ بھائی ہمارے اسلام میں طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ ضروری نہیں کہ آپ اٹھاتے 3 طلاق دو، ضروری نہیں ہے۔ کیا بھی آدمی یہ کیا سمجھتا ہے کہ طلاق دینا تو ذرا پاور سے دینا، 3 گولیاں کھا لیا تو ذرا جلدی اچھا ہو جاتا تو سستا ہو جائے، اس لیے میری یہ نفرت والی بیوی کو جلدی بھگانا ہوگا تو 3 طلاق دیا تو نہ جلدی بھاگ جاتی، سمجھ گئے؟ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ 1 طلاق دو تب بھی آپ کی بیوی آپ سے الگ ہو جائے گی۔ کب؟ آخری اسٹیج پر۔ نہیں جم رہا ہے، جم نہیں سکتے، یہ زندگی کے دونوں کی ایک ساتھ رہنے میں دوبر ہو رہی ہے، الگ ہونے میں دونوں کے لیے راحت ہے، یہ قاضی بتا دے یا اس میں وہاں کا بڑا آدمی بتا دے یا گھر کے بڑے لوگ مل بیٹھ کر یہ بات سمجھ لیں کہ اب ان کے ملنے سے کوئی راحت نہیں ہے، الگ ہونے میں ہی راحت ہے، تو آپ 1 طلاق دو۔ 3 طلاق دینا کبھی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ اسلام کے طریقے پر اگر طلاق دینے لگیں گے تو یہ ان کے قانون کی اکثر ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ بہت جلد جو ہے جی 10 خانے میں چلا جائے گا، ڈسٹ بن میں چلا جائے گا۔ یہ قانون زیادہ زور نہیں پکڑے گا۔ یہ قانون کب زور پکڑے گا؟ جب مسلمان بار بار ہر جگہ 3 طلاق دینے لگیں گے تو وہ قانون زور پکڑنے لگے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹکراؤ کی شکل میں نہیں جانا ہے، اس قانون کو ڈمی کر دینا ہے، ڈسٹ بن میں ڈال دینا ہے، تو آسان طریقہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ بیداری لاؤ، یہ علم ان کے اندر ان کو بتاؤ، سکھاؤ کہ اگر کبھی اتفاقی طور پر طلاق دینے کی نوبت ہی آ جائے تو آپ جی طلاق 3 مت دو، 1 طلاق دے دو، اسی سے کام چل جائے گا۔ جب 1 طلاق سے کام چل رہا ہے تو 3 طلاق دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر کسی نے خدا نخواستہ 3 طلاق دے دیے، 3 طلاق دے دیے، فرض کیجیے کسی آدمی نے 3 طلاق بول دیا،
چاہے سپریم کورٹ نہ مانے، چاہے پارلیمنٹ نہ مانے، لوک سبھا نہ مانے، راجیہ سبھا نہ مانے، کچھ بھی نہ مانے، لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق ہو جاتی ہے، میاں بیوی دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے جی۔ اب وہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کا خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ کسی لوک سبھا کا، راجیہ سبھا کا بنایا ہوا قانون ہوتا تو اس میں ترمیم ہو سکتی تھی، لیکن یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، نہ دنیا کی کرسی لا سکتی ہے، نہ کوئی اور طاقت لا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ آئندہ جو ہے ان کے لسٹ میں قوانین لگے ہوئے ہیں، اب ان کے پاس 3 طلاق کے بعد ذرا مسلمانوں کو خاموش کرنے کے لیے کشمیر کا لے لیا، کوئی اور لے لیا، اس کے بعد ان کے لسٹ میں لگاتار بل لگے ہوئے ہیں۔ اب آئندہ سول کوڈ کا آئے گا، پھر اس کے بعد گائے کشی کا آئے گا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا یہ بل لائیں گے، لوگ زبردستی مسلمانوں پر تھوپیں گے۔ یہ ہوگا، یہ ہو کر رہے گا، یہ دوبارہ آ گئے زور زبردستی سے، یہ کریں گے یہ لوگ۔ ایسے وقت میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ایسے وقت میں ہماری زندگی، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم جو ہے ذرا سنجیدگی کے ساتھ اپنے اندر شعور پیدا کریں، اپنے اندر علم کی صفت پیدا کریں، جہالت اور غفلت سے ذرا باہر آئیں اور دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے اور مسلمان کہاں جا رہا ہے۔ مسلمان کہاں ہے آج، کس اسٹیج پر آ کر کھڑا ہوا ہے؟ مسلمان جس اسٹیج پر بھی ہو آج، اس کا خود مسلمان ذمہ دار ہے، کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ خود مسلمان ذمہ دار ہے، اسے خود نہیں معلوم طلاق کے مسئلے کیا ہیں، اسے خود نہیں معلوم قربانی کے مسئلے کیا ہیں، اسے خود نہیں معلوم کہ یونیفارم کا سسٹم کیا ہے اسلام میں، اسے خود نہیں معلوم۔ 4 لوگ ایسے کپڑے پہنے، میں بھی پہن لیا، انہیں ہیرو ایسا پہنا، میں بھی پہن لیا، انہیں فلاں ایسا کر لیا، میں بھی کر لیا، بس دیکھا دیکھی کا معاملہ چل رہا ہے۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ بھئی آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے۔ اب یا تو لوگ شرما کر چھوڑ دیتے ہیں، یا تو غصے سے چھوڑ دیتے ہیں، یا شرما کر نہیں حضرت چھوڑو کیا کی ہوگا، وہ شرماتے ہو نہیں بولنا، تم نہ کہیں بول موسیقی، تمہارا کام نماز پڑھانا، نماز پڑھو چلتے رہو، تمہیں زیادہ بات کرو لوگ تمہیں سے، تمہیں ایک بیان کرنا، زیادہ نہیں بولنا تمہیں سے۔ اب یہ لوگ چوری کر رہی نہ ہو، سینہ زوری الگ کر رہی، تمہیں غلط کر رہی بھائی، تمہیں جو کر رہی وہ غلط طریقہ ہے۔ ہم نہ معلوم حضرت، ہم نہ باپ دادا سکھا ڈالے، تمہیں سکھانے کی ضرورت نہیں، تم نہ کیا ہے ذرا سنتوں کے بارے میں بولا لو، ذرا فرض نمازوں کے بارے میں بولا لو، اتنا بولا لو، تمہیں چلتے رہو، تمہیں درما لے رہی سلتا کام، بس تمہیں دوسرا کام گائی بولو نہ کرو۔ تو لوگ آج اپنے علماء کو بھی کنٹرول میں لا کے رکھنا چاہ رہے، ادھر دوسرے لوگ کیا سمجھ نہیں معلوم، پورے مسلمان علماء کے کنٹروورسی میں ہے بول کے سمجھ رہے ہیں۔ یہ حقیقت کیا معلوم، پورے علماء چاہے وہ امام ہو، چاہے مدرس ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے قاضی ہو، ان کے کنٹروورسی میں ہے۔ اس سے ہٹ کو کیا چیز بولے تو نہیں مسلمان نہیں، امام صاحب ان کے خلاف بولا لے، کمیٹی کے خلاف بولا لے، فلاں کے خلاف بولا لے، فلاں کے خلاف بولا لے۔ ارے کیا بول رہی وہ سمجھو نا بھائی، ہے سوچنا بول رہی، سدھارنے کی فکر نہیں ہے، الٹا کیا ہے زوری ہے، اسی کو بول رہی ہو چوری سینا زوری، تمہیں کر رہی سو غلط، بھئی ایسا کرو نہ تو بولے تو نہیں امام صاحب ہمارے پاس درما لے کو ہمارے خلاف بولتی نا، کیسا ہے اس کے اوپر چوری سینا زوری کا آج زمانہ چل رہا ہے، تو بولو انہوں ڈنگے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر ایسا نہیں تھوپیں گے تو کیا نہیں کریں گے، ذرا سوچو۔ ان کے سب کرنے کے ذمہ دار ہمیں، سب کرنے کے ذمہ دار ہمیں۔ ذرا نیچے اترو، سمجھو دین کیا ہے معلوم کرو، علماء کو علماء کا مقام دو، ان کے مقام کو مانتے ہوئے ان کی بات پر چلو۔ یہ نوبت نہیں آئی، آج یہ نوبت اسی لیے آئی کہ ہم نے دین کی عظمت گھٹا دی، دین پر بیان کرنے والوں کی عظمت گھٹا دی، اور ان کی بات نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے تیار ہے، الٹا جو زور زپاٹے کر رہے ہیں، تم یہ مت بولو وہ مت بولو، جو ہے اتنا بولو چلتے رہو بولے گا۔ آخر ہے کیا کام امام کا، ہے کیا کام عالم کا؟ وقت پر جو حالات ہیں، جہاں جو بگڑے ہوئے حالات ہیں، ان حالات پر لوگوں کو متوجہ کرنا ایک عالم کی، ایک امام کی، ایک مفتی کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس کے لیے درما لینا درما نہیں لینا کیا بھی ضروری نہیں ہے، دو تب بھی بولیں گے، مت دو تب بھی بولیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے۔
ذمہ داری کو سمجھو. آج حالات بڑے نازک سے نازک بنتے جا رہے ہیں. اس لیے دوستوں آج ہماری ذمہ داری ہے کہ آج وقت کے حالات کو سمجھیں, ملک کے حالات کو سمجھیں. ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا نوجوان ہیں, مالدار ہیں, بڑا طبقہ ہے, سمجھ والا طبقہ ہے, ان سے میری گزارش یہ ہے آپ ذرا جس طرح قربانی کے نام پر عید کے دن جانور کی قربانی دے رہے ہیں, ذرا اپنے خواہشات کی بھی قربانی دو, اپنے خواہشات کی بھی قربانی دو, اپنے ضروریات کی بھی قربانی دو. اپنے من میں جو خواب بسا ہوا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا تو ایسا جی لوں گا, ایسے خوابوں کی بھی قربانی دو. بلکہ اب جیسا جینا ہے ویسا جینے کی فکر کرو. بہت جی لیے اپنے خواہش کو, اپنے خواہش کو بہت جی لیے, پھر بھی خوش نہیں ہوگی. یہ جیلی نہ لوڑا کیا بھی اسلام کے اوپر کیا بھی چل رہی نہیں, اسلام سے ہٹ کر چل رہی ہے. کیا کرنا حضرت ضرور مانتی نہیں, کیا کرنا حضرت بچی مانتی نہیں, کیا کرنا حضرت انہیں مانتی نہیں, انہیں مانتی نہیں, انہیں مانتی نہیں بول کے جو بھٹکتے ہوئے لوگ آج چل رہے, انہوں اس بھٹکے ہوئے راستے میں بھی ذرا خوش ہے یا دیکھو, وہاں بھی خوش نہیں. ذرا اسلام کے راستے پر آ جاؤ, خوشی ملے گی کہ نہیں ملے گی دیکھو, ضرور ملے گی, ضرور ملے گی خوشی, راحت ملے گی, دبدبہ ملے گا, کامیابی ملے گی, سب اللہ عطا کریں گے. لیکن کیا ہے ہمارے لوگوں کا ایک مزاج کیا ہے, پہلے تو سنتے نہیں پہلی بار, سب سے آخر میں آتی, سب سے آخر میں آتی. شروع میں گئے تو نہ سننا سو, کہیں تو آخر میں جائیے. شروع میں گئے تو سننا پڑتا ہے, تھکا لینا پڑتا ہے, کہیں تو آخر میں جائیے. تو بہت سارے لوگ شروع میں نہیں آتے, آخر میں آتے. کیوں؟ سننا کہیں کو یہ ہوگا, کہیں تو تکلیفیں اٹھانا, اس کے وجہ شروع میں نہیں آتے, آخر میں آتے. اور جو لوگ شروع میں آ گئے وہ سن کو انسنی کر دیتے. نہیں, یہ ہر جمعہ بولنے کا کام انہوں دھرما لیوی سے اسے انہوں بول رہی, انہوں بولیں گے, ان کا کام بولنے کا, ہمارا کام آ کو جانے کا ہوتا ہے. کیا بول رہی, کیا سمجھنا ہے, کیا زندگی میں لینا ہے, ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے, یہ کیا ابھی کسی بھی لینا دینا نہیں ہے. ابھی بیان سننے کا 1 گھنٹہ, اس نے اچھا بولے حضرت, ذرا ٹھیک ہے, زور زور بولے, اچھا رہا تو اچھا تھا بول دی, نہیں بولے تو نہیں, کیا بھی اتنا خاص نہیں تھا آج کا بیان میں, وہ بول کر چل جاتے. کیا بولے, زندگی میں کیا لانا ہے, کیا تبدیلی لانا ہے, یہ نمبر تو کبھی آتا نہیں. 40 سال سے آ رہی, 50 سال سے آ رہی, 30 سال سے آ رہی, کبھی ابھی تک کیا نہیں آیا, اس کا نمبر نہیں آیا. کب آئے گا نمبر؟ اگر دوستوں ہمارے ملک میں حالات بدلنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں, تو ذرا پیروں کے بل کھڑے ہو جاؤ. تمہیں گھٹنے کے بل گر جا کو دوسرے کو گھٹنے ٹیکنے رکھتوں بولے تو نہیں ہوتا. تمہیں اون جموں گر جا کو سامنے والے کو دان کھٹے کرتوں گا تو نہیں ہوتا. تمہیں جاگنا پڑتا ہے, تمہیں اسلام کیا ہے معلوم کرنا پڑتا ہے, اپنے ضروریات کی, خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی دو, پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے, کیا مزہ. ایک جانور کی قربانی دیکھو, سال بھر مزے کرنے نہیں کرنے آپ لوگ. ایک جانور کی قربانی دی, سال بھر کبابا سگا کو کھاتے رہے, مزہ کیا ہے, لذت اللہ دے رہا ہے. ایک جانور میرے نام پر تم نے گرایا تو ہم نے اس کو نعمت کے طور پر سال بھر تمہیں کھلایا, کھلا رہے اللہ کھلا رہے. اور یہ صرف گوشت نہیں کھلا رہے ہیں, سب کھلا رہے ہیں, پائے بھی کھلا رہے ہیں, بھیجا بھی کھلا رہے ہیں, سب کھلا رہے ہیں. سب کے بھیجے کھایا تو بس نہیں ہو کر بقرعید کے دن تمہارے قربانی کا بھیجا بھی کھلا رہے ہیں. جی سب کو پیٹ درد, سر درد ستایا سنا ہو کو اللہ پاک بقرعید میں تمہیں سری بھی کھلا رہے, کلیجی بھی کھلا رہے, سب کھلا رہے. کھاؤ, کوئی منع نہیں کر رہا ہے, خوشی سے کھاؤ. لیکن ذرا اس قربانی کا سبق کیا ہے یہ معلوم کرو, سبق کیا ہے وہ سیکھو, تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. یہ کتنی بڑی طاقت والے بھی ہو جائیں, کتنی میجارٹی میں بھی آ جائیں, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. قانون کیسا بھی پاس کر لیں, قانون کا نمبر تو تب آئے گا جب مسلمان یہاں سے چوک کرے گا, یہاں سے غلطی کرے گا. اگر یہاں مسلمان صحیح ہے, جیسے میں نے طلاق کی مثال میں بتایا, اگر مسلمان ایک ہی طلاق دیتا رہے تو یہ قانون کا نمبر تو آنا ہی نہیں ہے. یہ قانون کا نمبر کب آئے گا؟ جب 3 طلاق ایک ساتھ دے گا, تب قانون کا نمبر آئے گا کہ اس کو جیل میں جانا ہے, کہ پینالٹی بننا ہے, کہ کیا کرنا ہے, وہ سب بات کا قصہ ہے. تو یہ طلاق دے, قانون سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تم کیسے بھی قوانین پاس کر لو, ہمیں تو شریعت پر چلنا ہے, ہمیں تو اسلام پر مر مٹنا ہے, اوروں سے ہمیں کچھ بھی نہیں لینا ہے. چپ معاملہ کرنے سے, شور مچانے سے, جی جب کتنے بھی پروٹیسٹ کر لو کچھ ہونے والا نہیں.
یہ لوگ زور زبردستی سے جو کرنا ہے وہ کر کے دکھا رہے ہیں، ان کو انجام کا پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے انجام کیا ہونے والا ہے، اور اس کو ان کی پرواہ بھی نہیں ہے، انجام کیا ہوگا بعد میں دیکھیں گے، اس کی پرواہ بھی ان کو نہیں ہے، اس لیے زبردستی دھڑا دھڑ ایک ایک کر کے جو اصل مسائل ہے اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیے، ایسے مسائل کو نمبر دیتے آ رہے ہیں، یہ ان کی سازش ہے، بلکہ میں کہوں ان کی سازش ایک طرف رہنے دیں، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بیدار ہونے کے لیے ایک لاٹھی ہے، اس لاٹھی کے ذریعے سے اللہ ہمیں بیدار کر رہے ہیں، ابھی کب تک سو گے، ابھی کب تک غفلت میں پڑو گے، ذرا بیدار ہو جاؤ، اس لاٹھی سے اللہ پاک ذرا پیار محبت سے جگا رہے ہیں، ابھی نہیں جاگیں گے تو کل سول کوڈ بھی آئے گا، پھر اس کے بعد گاؤں کشی کا نمبر بھی آئے گا، پھر اس کے بعد برقعے کی پابندی کا نمبر بھی آئے گا، پھر اس کے بعد داڑھی کا نمبر بھی آئے گا، سب ان کی لسٹ میں ہے، ایک ایک کر کے لاتے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آگے ابھی بہت ساری خبریں چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا، یہ بھی بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بس کوئی کسی کا باپ ہم سے سرٹیفکیٹ نہیں مانگ سکتا، اس لیے یہاں کی مٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے۔ ہر مردے کو خبر میں رکھتے وقت یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ تم کہیں سے آئے نہیں ہو، اس مٹی میں پیدا ہوئے ہو، اس مٹی میں کل تمہیں دفن ہونا ہے، اور میدان محشر میں اسی ہندوستان کی مٹی سے تمہیں اٹھنا ہے، کسی مائیکا لال کا باپ تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، کسی مائیکا لال کا باپ تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہاں کے ہونے شہری ہونے کے لیے باپ دادا کی سرٹیفکیٹ لاؤ، پردادا کی سرٹیفکیٹ لاؤ، کوئی مائیکا لال نہیں کہہ سکتا، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، شرارتیں ہیں، لیکن یہ سب جو ہو رہا ہے بس ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک درس ہے سدھرنے کا، بننے کا۔ ذرا اسلام کی زندگی جی کے دیکھو دوستوں، بہت منمانی کر لیے، بہت نفسانی کر لیے، بہت بھاگے جی پریشان ہو گئے، ہر کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر کوئی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، ذرا اسلام کے قریب آ جاؤ، اسلام کی تعلیم حاصل کرو، مسجد کے قریب ہو جاؤ، تو انشاءاللہ ہمارے اندر کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور باہر کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آنے والے دنوں کے تعلق سے 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ ذی الحجہ میں یہ جو قربانی کے ایام آنے والے ہیں، جیسا کہا جا رہا پیر کے دن عید ہے، تو اس سے پہلے کا جو دن ہے اتوار کا دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ وہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ میں ہزاروں کی تعداد میں اللہ پاک جہنم سے بندوں کو آزاد کرتے ہیں، بڑا مبارک دن ہے۔ اس لیے فضیلت تو یہ ہے کہ آپ پورے ذی الحجہ کے پہلے عشر کے روزے رکھو، اگر نہیں رکھ سکے چلا گیا عشرہ، تو اتوار آ رہا ہے 9 ذی الحجہ ہے، اس میں ایک روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پچھلے سال کے گناہ معاف ہوں گے اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ کتنے بڑے کریم ہیں، پچھلے 1 سال میں جتنے گناہ کیے ہیں یاد بھی نہیں ہے، سب بھول گئے ہیں، اللہ ان سب کو معاف کر دیں گے۔ اور آئندہ سال جو ابھی نہیں آیا، ابھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں، ابھی معلوم نہیں کیا کیا گناہ کریں گے، لیکن ایڈوانس میں اللہ فرما رہے ہیں تم یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھو، پچھلے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آئندہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کا دن ہے، اس لیے آپ لوگ 1 دن کا روزہ اہتمام سے رکھیں۔ ایک عمل یہ کرنا ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، جی یہ پورے 5 دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار تکبیرات تشریق پڑھنا ہے۔ 1 بار پڑھنا واجب ہے، 3 بار پڑھنا مستحب ہے، 3 بار پڑھ سکتے ہیں تو 3 بار پڑھیے، 1 بار پڑھنا ہے تو 1 بار پڑھیے۔ پڑھنا واجب جو ہے وہ تو 1 بار ہی ہے، 1 بار کریں گے واجب ادا ہو جائے گا، 3 بار پڑھیں گے تو مستحب ادا ہو جائے گا، تو جو اپنے اختیار میں ہے۔ لیکن فرض نماز کے بعد ہر مسلمان عورت کو بھی پڑھنا ہے، مرد کو بھی پڑھنا ہے۔ جی اگر کسی وجہ سے ان دنوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکے، بعد میں قضا کر رہے ہیں، تو بعد میں قضا کرتے وقت بھی اس نماز کے بعد آپ کو تکبیر پڑھنا ہے۔ دوسرے دنوں میں قضا کر رہے ہیں تب بھی آپ کو اس کی تکبیر آپ کو لوٹانی ہے۔ تو یہ واجب کا مطلب یہی ہے۔
واجب کا مطلب یہی کہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر رہی کسی وجہ سے تو یہ تکبیر کو لوٹانا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے۔ گھروں میں پڑھنے والی عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں، مسجد میں پڑھنے والے مرد بلند آواز سے پڑھیں، اتنی آواز سے پڑھیں کہ بس بازو والے کو سنا جائے۔ اتنا شور لگانے کی ضرورت نہیں کہ پیچھے جو کھڑے ہو کر چھوٹی ہوئی رکعتیں لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں خلل ہو، اتنا چیخنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی آواز سے پڑھ لو کہ بازو والے کو سنے آ جائے، اسی کو جہر کہتے ہیں۔ جس طرح آمین کا مسئلہ ہے، لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، تو آمین زور سے آمین بولنے کے لیے چیخنے کی، دھاڑنے کی، چھت پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی آواز سے آمین بول لو کہ بازو والے کو سنے آ جائے تو سنت ادا ہو جائے گی، چیخنے کی، گلا پھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آمین میں ہے ویسی تکبیرات تشریف میں بھی ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جو فرض نمازوں کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ واجب نماز کے بعد یہ تکبیر نہیں ہے۔ واجب الوتر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ تکبیر نہیں ہے، فرض نماز کے بعد ہے، واجب کی نماز کے ساتھ یہ تکبیر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد عید الاضحیٰ کا دن ہے 10 ذی الحجہ، تو آپ صبح سویرے عید کی تیاری کر لیں فجر سے پہلے، اس کے بعد جتنی جلدی ہو سکے آپ عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہو جائیں، خطبہ سنیں، پھر اس کے بعد قربانی کی تیاری کریں کہ ان 3 دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی والا عمل اپنے ہاتھوں سے قربانی کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے کرو، نہیں کر سکتے تو کسی اور کے ہاتھ سے کرا ہے تو سامنے کھڑے ہو تاکہ ہمارے سامنے قربانی والا عمل ہو۔ ہمارے سامنے قربانی والا عمل ہوگا تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے، افضل اور آسان طریقہ کہ آدمی اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے۔ اگر آپ کو ذبح کرنے نہیں آتا، کسی سے کرا رہے ہیں تو آپ وہاں سامنے کھڑے ہو، اور سامنے کھڑے ہونے میں یہ بات دھیان رہے کہ سہارا دینے والا، پکڑنے والا، ذبح کرنے والا، سامنے کھڑا ہونے والا سب کو بسم اللہ اللہ اکبر کم از کم اتنی دعا تو پڑھنا ضروری ہے، سب کو پڑھنا ضروری ہے۔ صرف ذبح کرنے والا پڑھ رہا ہے، دوسرے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں تو قربانی میں وہ فضیلت نہیں آئے گی۔ اس لیے قربانی جائز ہونا ہے، ثواب آپ کو ملنا ہے، تو دیکھنے والا بھی، پکڑنے والا بھی، ذبح کرنے والا بھی، سب کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پوری دعا پڑھ سکتے ہیں قربانی کی تو معلوم کیجئے، وہ پڑھنے کی کوشش کیجئے، لیکن ماشاءاللہ اس وقت قریشی احباب اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ دعا پڑھنے بھی نہیں دیتے، نہیں ہم نے جانا ہے، تمہیں دعا بعد میں پڑھ لو، کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لو تو آپ کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے عنوان سے عرض کرنی تھی، اور بھی باتیں انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا، خود عید کے دن انشاءاللہ تھوڑے بہت مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 گزارشات ہیں۔ ایک مدرسے کے تعلق سے پچھلے جمعہ بھی آپ حضرات سے گزارش کی گئی تھی کہ مدرسے کے لیے آپ تعاون کریں، چندہ دیں، تو ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں نے چندہ دیا اور تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ آج بھی آپ حضرات سے حافظانہ گزارش ہے، جاتے ہوئے مسجد کے لیے جو جھولی میں ڈال رہے ہیں وہ بھی ڈالیں، اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کے لیے بھی زکوٰۃ کے نام پر، صدقے کے نام پر، یا رقم نہیں ہے تو کوئی اناج غلہ آپ دلا سکتے ہیں، چاول دال یا اور کوئی صدقے کا بکرا وغیرہ دلا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی آپ مدرسے کا تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہمارا اپنا مدرسہ ہے، ہم سب کو مل کر چلانا ہے، ہم سب مل کر اس کا تعاون کریں گے تو انشاءاللہ مدرسے کی بھی ترقی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ترقی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے خدا کی ذات پر یقین کرتے ہوئے مسجد کے لیے بھی، مدرسے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ اور دوسری گزارش ہے کہ جس طرح پچھلی جمعہ اعلان ہوا تھا کہ بنگال میں مدرسہ ہے جہاں آپ کے لیے اجتماعی قربانی کا نظم ہے، 1600 روپے ایک حصہ ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دوسرے دن کا جو حصہ ہے، دوسرے دن قربانی ہوگی کہ دوسرے دن اس کی بکنگ چل رہی ہے، اس کے لیے بھی آپ وہ حصہ جو ہے بک کر سکتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز عید کے دن انشاءاللہ 7:30 بجے ٹھیک وقت پر ادا کی جائے گی، اس سے پہلے آپ حضرات تیار ہو کے آ جائیں تاکہ آئندہ قربانی والے عمل میں کوئی دقت نہ ہو۔ بہت سارے لوگ قریشیوں کے چکر میں یا قصابوں کے چکر میں نماز ہوئی بھاگنے کی فضا بناتے ہیں۔ خطبہ سننا واجب ہے، عربی خطبہ نماز کے بعد ہوتی ہے، تو آپ خطبہ سن کر جائیں، کوئی جلدی نہ کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ 2 عمل کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جو واجب ہے، اس کے بعد خطبہ سننا ہے وہ بھی واجب ہے۔ اب نماز پڑھ کے بھاگنے کی فضا بنائیں، خطبہ نہ سنیں تو آدھا عمل ہوا، پورا عمل نہیں ہوا۔
پورا عمل ہونا ہے تو آپ خطبہ سن کر جائیں تاکہ آپ کو عید کا پورا ثواب حاصل ہو. تو اللہ پاک ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. زیادہ بھٹکنے بہکنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اور ملک کی جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات میں پورے ملک میں امن اور بھائی چارگی کا ذریعہ اس کی فضا قائم فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.